کی بات آپ کے بچے، آپ کے محلے کے بچے جو پڑھنے آتے ہیں مغرب بعد، ان بچوں سے ہم نے چھوٹے بچوں سے نہیں بات کر رہے ہیں، 18 سال 15 سال جو ہے 10 سال 12 سال کی بچی ہے، لڑکے سب ان لوگوں سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، کیا ہے، کہا نہیں معلوم. ہمیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا. اب جس بچے کو یہ نہیں معلوم خانہ کعبہ کیا ہے، تو ان کے ماں باپ کو کیسے معلوم ہوگا خانہ کعبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے اللہ نے کیا حکم بیان کیا ہے اس کے بارے میں. تو سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہاں بیٹھ کے سو رہے ہیں. ایک رسمی تقریر ہو گئی، امام صاحب کی ذمہ داری ہے، رسمی تقریر ہوگی، وہ آئیں گے چلائیں گے، تو لیکن ہم وہ کام کریں گے نہیں. ہمارے سامنے سوئے گا تو ہم باہر بھیج دیں گے، دھوپ بہت تیز ہے. تو بہت رونا آتا ہے، افسوس آتا ہے. ابھی اس مہینے میں رمضان کے بعد جب سے ہم گھر سے آئے ہیں تب سے روزانہ ہم ہفتے میں ایک دن بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کس مہینے میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ محرم میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ رمضان میں حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے جنوری کے مہینے میں پہلا سال کے دن جاتا ہے. بتائیے ایسی بات ہے. چھوٹا بچہ کرے تو چلے گا، لیکن 10-20 سال کا بچہ بچی جو ہے نوجوان، وہ کہے گی کہ جو ہمیں معلوم نہیں خانہ کعبہ کیا ہے، کیسا گھر ہے، کس کا گھر ہے، کہاں ہے، نہیں ہے. تو ہمیں تو اپنا سر جو ہے دیوار سے ٹکرا کے مر جانا چاہیے تھا. لیکن ہمارے دلوں کے اندر احساس نہیں ہو رہا ہے. جب احساس پہ چوٹ پڑتی ہے نا تب انسان کو عقل آتی ہے. بادام کھانے سے عقل نہیں آتی ہے، ہاں کاجو بادام کشمش کھانے سے عقل نہیں آتی، بات یاد رکھیے. یہ لوگوں کی سوچ ہے. ٹھوکر کھانے سے، احساس پہ چوٹ لگنے سے جو عقل آتی ہے. لیکن ہمارے دلوں کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے سو رہے ہیں، امام سے تقریر کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو حرام غذائیں داخل ہو رہی ہیں. جس جگہ سے ہم گوشت خرید رہے ہیں وہاں نہ جانے وہ کس طرح کے جو ہے ذبح کر رہا ہے، کیسے ذبح کر رہا ہے، اس کا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، منہ میں گٹکا رکھے ہوا وہ کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے. ابھی بقرعید کے دن آ رہا ہے، دیکھیے گا کسائی لوگ منہ میں گٹکا رکھے ہوا ہے ذبح کرے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں امام صاحب وہ کیوں بولا، اپنی خود ذبح کر لیتا، منہ میں پان رکھے ہوا کسائی ذبح کر رہا. تو بتائیے اس کی قربانی قبول ہوگی؟ ہر کام چاہتے کہ فری میں ہو. دین کے معاملے میں کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر دیکھنا ہو مالداری تو ان کے شادی میں، ولیمے میں، سگائی میں دیکھیے کتنے پیسے خرچ کریں گے. 600 700 800 لوگوں کو دعوت دیں گے شادی میں. لیکن وہیں پہ ایک امام، ایک عالم دین نکاح پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں. ایسے لوگوں کو تو جوتا مارنا چاہیے. لاکھوں روپیہ تم خرچ کر رہے ہو کھانے پینے میں، جس کی بغیر تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، جس کی بغیر نکاح نہیں ہوگا، جس کی بغیر اس کو بھیج دیا ایسے ہی. ذرا سے بھی شرم نہیں آئی آپ کو؟ اور ہم سب کی بات کر رہے ہیں، صرف آپ لوگوں کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کی ہی بات کر رہے ہیں. ہر جگہ کا یہی ماحول ہے. دین کے معاملے میں غریب ہے ہم صاحب دیکھیں نا، غریب ہے کیا رکھ لیجئے 200 روپیہ، تو آپ ہی رکھیں 200 روپیہ. ایسے روپے کو تو جوتا مار کے دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. اسی لیے ہم آئندہ کے لیے ہم آپ کو اعلان کر دے رہا، بتا دینا سب لوگوں کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نکاح پڑھائیں آپ کے یہاں آپ کی بیٹی کا یا بیٹا کا، تو آپ ہمیں 2 دن پہلے خبر کیجئے. ایسا نہیں کہ آپ کھانے پہ بیٹھے وہاں فون کر رہے ہیں کہ آپ کو نکاح پڑھانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ 2 دن پہلے بتائیے آپ ہم کو. اور اس کے بعد ہم 1000 روپیہ لیں گے نکاح پڑھانے کا. 500 روپیہ لڑکی والے، 500 روپیہ لڑکا والے. آپ کو اگر منظور ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ باہر سے آپ کے مدرسے ہیں جس سے آپ کا مدرسہ چلتا ہے، وہاں آپ فون کیجیے، وہاں سے آپ کے مفتی صاحب ہیں، حافظ صاحب، کسی کو بھی بھیج دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے، ہو جائے گا. نکاح پڑھانے سے مطلب ہے نا. لیکن اگر آپ ہمیں بلاتے ہیں تو اب یاد رکھیں ہم بہت سخت ہیں اس معاملے میں. ایسے ہیں، دین کا معاملہ ہے نا. وہ اگر دنیاوی معاملہ ہوتا تو لاکھوں روپیہ دے کے لیتا وہ انسان، لیکن نہیں. دین کے معاملے غریب ہے آپ صاحب، غریب ہے. دیکھیں نا ایسا منہ بناتے ہیں کہ ایسا لگے کہ دنیا کا سب سے انٹرنیشنل فقیر ہے، لیکن دعوت دیے کتنے 1000 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں شادی پہ، 1000 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے.
لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے، آپ دیکھیے نا، خود غور کیجیے نا کہ سب کچھ اگر پورا سیٹ ہو، تو باراتی آ گیا ہو، ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہو، سب کچھ ہو گیا ہو، مہمان سب آ گئے ہوں، اب اگر امام صاحب نہ ملے تو دیکھیے کس طرح بل بلاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کو جو ہے بجلی کاٹ لیا اور چھٹپٹا رہا ہے. اب وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے. تو بھائی جب اتنی فکر تھی تو پہلے سے آپ کہتے نا، پہلے سے ہی سارا انتظام کر کے رکھتے آپ کو، لیکن نہیں.